وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان مبارک کی آج 23 تاریخ ہے اور چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے روزہ اور تراویح کے فضائل و مسائل اور اسی طرح مسئلہ اعتکاف اور لیلۃ القدر اور فطرانہ، یہ وہ عنوانات ہیں کہ تقریباً یہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب آج سے کچھ ارادہ بنایا کہ کسی اصلاحی پہلو کو لے کر چلتے ہیں۔ بنیادی طور پر آج کل جن چیزوں کی کمی ہے، کمیاں تو ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آدمی کا اخلاق اور کردار اور ہمدردی اور خیر خواہی والا جذبہ۔ چنانچہ اسی عنوان کو انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں، اگلا جمعہ بھی، عید تک بھی، اور یہ اصلاحی پہلو ہے اور اس کی واقعتاً بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو انسان اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اگر درخت کے پھل اچھے ہیں، میٹھا ہے، تو درخت کی ویلیو اور قدر بہت زیادہ ہے، اور اگر درخت کے اوپر پھل نہیں ہیں یا کڑوے پھل والا ہے تو اس درخت کی لوگوں کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو انسان یاد رکھیں اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھی زبان والا ہوتا ہے، اچھے کردار والا ہوتا ہے، ہمدرد اور خیر خواہ قسم کا بندہ ہوتا ہے، اس کی ویلیو اور قدر جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی یہ بہت اچھا ہے، اور لوگوں کے ہاں بھی یہ بندہ اچھا ہے۔ تو آدمی کو عزت ملی اس کے اچھے اخلاق اور کردار اور ہمدردی اور خیر خواہی اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنے کی وجہ سے۔ گویا کہ انسانیت آپ یہ کہہ لیں کہ اصل کے اندر انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی اس کی 2 آنکھیں ہوں، 2 کان ہوں اور 2 ہاتھ ہوں، 2 پاؤں ہوں، کھاتا پیتا ہو، اس چیز کا نام انسان نہیں ہے۔ اگر یہی چیزیں انسان کہلاتی ہیں تو پھر یہ چیزیں کافر کے اندر بھی ہوتی ہیں اور اسی طرح مسلمان کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ انسان اصل کے اندر اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر علم اور اخلاق اعلیٰ درجے کا موجود ہو۔ علم ہے جس سے نفع نقصان، جائز ناجائز، حلال اور حرام کا فرق کر سکتا ہے، اور اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں، کردار کے اعتبار سے صاف ستھرا دھلا ہوا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا ہے۔ اصل کے اندر یہ بندہ انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ لفظ انسان یہ انس سے بنا ہے، انس اردو زبان کا لفظ ہے نا۔ اب انسان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو انسان انس سے ہے، اور انس کہتے ہیں پیار اور محبت کو۔ اصل کے اندر معلوم ہوا کہ صحیح معنی میں انسان کہلانے کا حقدار بھی وہی بندہ ہے کہ جس کے اندر انس اور پیار اور محبت یہ چیزیں پائی جائیں۔ لفظ انسان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں نا، نفرت ہے اور گالی ہیں اور اسی طرح لوگ قریب نہیں، الٹا کیا ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، یہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ انسان تو انس سے نکلا ہے نا، انس ہوگی تو انسان ہوگا، انس نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر آپ کہہ لیں کہ نام کا انسان ہے، عملی طور پر کام کا انسان نہیں ہے، کہ لوگ اس سے تنگ ہیں۔ جو بندہ یاد رکھیں
کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتا ہے اور ان کے کام آتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا رویہ اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ یاد رکھیں اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، اللہ کے ہاں بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ اور جو بندہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے اور ان کو تکلیفیں پہنچتا ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے، جسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے نا، سچی بات ہے کہ گالی کو تو عام معاشرے کے اندر اس کو عیب ہی نہیں شمار کیا جاتا، جنہیں گالی بھی بڑی گندی دیتے ہیں، اور پھر یہ تکیہ کلام ایک عادت بن چکی ہے۔ اب اس طرح کی کیفیت ہو تو یہ تو انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے، بلکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جس وقت انسان انسانیت کے اقدار سے گر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ہمارے حضرت جی نے وضاحت فرمائی ہے کہ جانوروں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، وہ حیوان جو ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفید حیوان، اور نمبر 2 وحشی حیوان، اور نمبر 3 موذی حیوان۔ ان میں سے سب سے پہلے مفید حیوان، وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ اس کے اندر کون سی چیزیں آ جائیں گی؟ گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور بوقت ضرورت ذبح کر کے ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ فائدہ تو پہنچا رہے ہیں نا، اور جب زیادہ ضرورت ہوئی تو اس کو بیچ کر قیمت وصول کر کے اپنی دوسری ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے مفید حیوان۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ وحشی حیوان۔ وحشی حیوان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر اونچ نیچ کر لیتا ہے، کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے، اگر ضرورت نہ ہو تو پھر وہ نقصان نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جیسے شیر ہے، شیر جب بھوکا ہوگا نا تو پھر جانور پہ بھی حملہ کرے گا، کوئی انسان آ گیا اس پہ بھی حملہ کرے گا، اور جب شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو نا تو پھر وہ درندگی نہیں کرتا، پھر حملہ نہیں کرتا۔ مشہور ہے یہ بات کہ جب شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو نا تو اس کے اوپر چوہا بھی ناچتا رہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ گویا کہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وحشی حیوان، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ نقصان کرتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری ہے موذی حیوان۔ ان کا کام ہی اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے، اور ان کا اپنا اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر کیا چیزیں آئیں گی؟ سانپ اور بچھو کو آپ دیکھ لیں۔ سانپ اور بچھو کا کام کیا ہے؟ بچھو کا کام ہے ہمیشہ ڈسنا، اور سانپ کا کام ہے کاٹنا۔ اب یہ اگلے کو تکلیف پہنچائیں گے، زہریلے قسم کے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اگلے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کیا ڈسنے اور کاٹنے سے سانپ اور بچھو کا پیٹ بھر جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ کوئی چیز کھائی تو نہیں ہے نا، بس ان کا کام ہے تکلیف پہنچانا۔ اور اسی طرح بعض بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ سانپ اور بچھو والا کردار ادا کرتے ہیں، بس اگلے کا دل دکھائیں، ایسی بات کریں نا اس کو چوٹ لگے، ذرا اس کو پتہ چل جائے، سبق مل جائے، اور اس میں اب ان کا کوئی فائدہ، کوئی پرواہ نہیں۔ بھئی اگلے کی اگر بے عزتی کی ہے اور ان کو گالی دی ہیں اور اخلاق سے ہٹ کر معاملہ کیا ہے، اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر تمہارا تو کوئی فائدہ ہے نہیں، اگلے کا تو دل دکھا نا، اس کو تو تکلیف پہنچی ہے نا۔ اب گویا کہ یہ جانوروں کی تیسری قسم ہے موذی حیوان۔ اور جس وقت بندہ انسانیت سے گر جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر جانوروں کی تینوں چیزوں سے بھی بدتر ہو گیا، اس سے معاملہ آگے چلا جاتا ہے الامان والحفیظ۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اور اسی طرح اپنے گھر کے اندر یہ ماحول بنائیں، اور اسی طرح اپنا سوسائٹی میں، دوست و احباب کے حلقے میں، اور ان کو تعلیم دیں کہ اللہ کے بندے کہ ہم جس نبی کا نام لیوا ہیں ان کی زبان کیسی استعمال فرماتے تھے۔ میرے آقا کے بارے میں کتابوں کے اندر آپ دیکھیں، حدیث مبارکہ کتابوں میں میرے آقا کے صفات میں کہ میرے آقا معاذ اللہ بد زبان نہیں تھے، میرے آقا بد اخلاق نہیں تھے، میرے آقا فوش بات کرنے والے نہیں تھے،
اور میرے آقا اس طرح کی لہجے میں سختی کہ اگلے کا دل ٹوٹ جائے، میرے آقا کی یہ صفات نہیں تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت سے صحابہ کرام کے لیے نرم دل ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ نرم ہو جانا نا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے کہ آپ ان کے لیے پیار اور محبت بانٹنے والے بن گئے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محبوب، اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے نا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام آپ سے بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ معلوم ہوا کہ نرم لہجہ اور پیار اور محبت بندوں کو قریب کرتا ہے، اور سخت مزاجی اور بد اخلاق اور زبان کا غلط استعمال یہ بندوں کو دور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت مقتدا اور پیشوا کا منصب دیتے ہیں، آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، 1.25 لاکھ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح مقدس ہستیاں اہل بیت دیکھیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسے تھے، ان میں پیار اور محبت کس طرح کی تھی۔ اہل بیت کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مہمان آیا اور باندی کو فرمایا کہ اپنا جیسے آج کل مہمان کے آنے پہ چائے لائی جاتی ہے، اس زمانے میں VIP مہمان کے لیے نا شوربہ، یہ گوشت کا کچھ شوربہ اچھا سا بنا ہوا گرم شوربہ پیالے میں ڈال کر لایا جاتا تھا، اور یہ بڑی ایک عزت کی چیز شمار کی جاتی تھی اور مفید چیز بھی ہے۔ حضرت امام حسن نے باندی کو فرمایا کہ لے کے آؤ۔ اب باندی لے کے آئی، اللہ کی بندی پاؤں کہاں رکھ رہی ہے، دیکھ کہاں رہی ہے، بعد ایسے بھی ہوتے ہیں بچے اور خادم۔ اب وہ بیچاری اپنا کیا پاؤں کو ذرا ٹھوکر لگی، اور وہ گرم پیالہ جب امام حسن کے قریب آئی نا، وہ نیچے گرا، امام حسن کے کپڑوں پہ بھی لگا اور آپ کے پاؤں کے اوپر بھی گرا، اور وہ سارے کا سارا شوربہ بھی ضائع ہو گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی نگاہ سے ذرا باندی کی طرف دیکھا۔ باندی بھی کوئی عام گھرانے کی نہیں تھی، اہل بیت گھرانے کی تھی۔ پھر صاف ظاہر ہے کہ جس طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوگا وہی مزاج اور طبیعت بندے کا بن جاتا ہے۔ اب وہ باندی جب دیکھا کہ امام حسن اب غصے میں ہے، انہوں نے فوری طور پر کہا والقاظمین الغیظ، اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ غصے کو تو پی جاتے ہیں نا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غصے کو دبا لیا، اب چہرے کے اوپر وہ غصے کے اثرات نہ رہے۔ باندی بڑی سمجھدار تھی اور آگے کہنے لگی والعافین عن الناس، صرف غصہ پیتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا ہے۔ بات صرف یہاں تک نہیں، اس نے آگے بھی پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں سے محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا کہ جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے میں نے آزاد کر دیا۔ اب دیکھیں غلطی ہوئی ہے اور اس کے اوپر غصے کو بھی پیا اور معاف بھی کیا، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو کیا کر دیا میرے بھائی، آزاد بھی کر دیا۔ اصل کے اندر تو یہ چیز ہے نا، ہم اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں نا۔ ہمارے ہاں کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ یقین کر لیں کہ معمولی باتوں پر جب وہ شیطان کیا ہے ابتدا کر دیا، چنگاری لگا دی، اب اس طرح آگ بگولا اور غصے میں ہو کر زبان ایسی غلط استعمال ہوگی، لینگویج اتنی غلط استعمال ہوگی، اور پھر اگلے کے اوپر کیچڑ پتہ نہیں کہاں سے لے کر کہاں تک، اور پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، بعض دفعہ عورتیں ایک جملہ استعمال کرتی ہیں کہ میں نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ وہ جلتی ہی رہے گی، یعنی میں نے اس کا دل جلا دیا ہے، توڑ دیا ہے نا، اور اس کو وہ کمال سمجھتی ہیں۔ یہ کسی کا دل دکھانا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں کہ میرے آقا کی طبیعت کیسی تھی اور میرے آقا کا مزاج کیسا تھا۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں تو انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں، اخلاق عظیمہ کے۔
علماء نے لکھا ہے، ہمارے حضرت جی نے اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلی قسم ہے اخلاق حسنہ، اور نمبر 2 اخلاق کریمانہ، اور نمبر 3 اخلاق عظیمہ۔ اب سنیے تینوں کی وضاحت۔ سب سے پہلی قسم ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرمایا تھا نا، حسنوا یا ابراہیم اخلاقکم ولو مع الکفار، اے میرے ابراہیم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں اگرچہ کافروں کے ساتھ ہی تیرا معاملہ کیوں نہ ہو۔ کافروں کے ساتھ بھی آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں اور مقدس ہستیاں ہیں، اور جا رہے ہیں فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر اس کو دعوت دینے کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم نے فرعون سے جا کر نہ نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے اور نرم انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا قیمتی نقطہ معارف القرآن میں یہاں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، آج کا خیر خواہی کرنے والا بندہ، دعوت دینے والا، داعی، مبلغ، واعظ، کتنا بڑے سے بڑا ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے نبی تھے نا۔ اور آج کا مخاطب ہمارا جتنا بھی گیا گزرا ہوگا بیچارہ، وہ فرعون سے تو نہیں بڑھ سکتا نا، وہ تو کافر تھا، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی اللہ کا قیل بھی نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو معاذ اللہ رب کہتا تھا۔ اور جب اتنا بڑا داعی اور مبلغ، اور آگے جس سے بات ہو رہی ہے وہ اتنا بڑا کافر، اللہ نے فرمایا قولا لینا، وہاں بھی نرم لہجے میں گفتگو اور بات کرنی ہے۔ بھئی جن سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ تو مسلمان ہیں، اور وہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، اور ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، اور ایک دکان میں کام کرتے ہیں، ایک ادارے میں کام کرتے ہیں تو کلمہ گو نا، کلمہ گو کا حق تو بڑھ جاتا ہے نا، پڑوس کا بھی ہو، کلمہ گو کا بھی ہو۔ تو اب یہاں پھر ایک جگہ کام کرتے ہیں تو پھر حق اور بڑھ جائے گا، رشتہ داری ہو تو پھر حق اور بڑھ جاتا ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم زبان اس طرح کی سخت استعمال کریں گے، بس سب کے دل کو توڑتے جائیں گے۔ شریعت مقدسہ اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ یہاں تو کافروں کے ساتھ نرم زبان اور نرم لہجہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے اور اس کے بھی لہجے کے اندر ذرا سختی ہوتی ہے۔ بھئی کیا بن گیا یار، اس نے تو میرے ساتھ بڑی بے ادبی کی ہے۔ بھئی آپ نے اس کو کیا کہا؟ کہ جی میں نے اس کو یہ اچھی بات تو کہی ہے نا، اور میں نے اس کے لہجہ بھی اچھا تھا، میں نے اس سے اچھی بات کی ہے، دین کی بات کی، کوئی غلط بات تو نہیں کی، لیکن وہ بندہ میرے ساتھ آگے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے مجھے گالی گلوچ کیا، میری بےعزتی کی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اس میں کمزوری ہماری ہے کہ جب دعوت دینے والے نے، بات کرنے والے نے لہجہ سخت رکھا، خیر خواہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دینی دعوت دیتے ہوئے نمبر 1 تمہاری نیت ٹھیک ہو کہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور نمبر 2 تمہارا طریقہ بھی ٹھیک ہو، اور نمبر 3 تمہارا زبان کا انداز بھی ٹھیک ہو، تو یاد رکھو وہ دعوت کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ اگلے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ بات کو لے لیتا ہے۔ جب نیت میں فطور آئے گا کہ میں اس کے اوپر تنقید کر رہا ہوں اور میں طعنہ دے رہا ہوں، اور اسی طرح تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اب میری نیت اگر یہ غلط ہے تو میں بات اچھی ہو، نیت خراب ہے تو بھی اس کا اثر کہاں ہوگا؟ اور زبان کا لہجہ اگر سخت ہے تو پھر اس بات کا اثر نہیں ہوگا۔ مخاطب کو دیکھتے ہوئے اس کی صلاحیت کتنی ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو اور بات کرنا۔ چنانچہ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ کے پاس ایک نوجوان آیا اور وہ کلین شیخ تھا، اور وہ آ کر ایک دن بیٹھا رہا، حضرت سے بات چیت کی، حضرت اس کو دعوت دیتے رہے، پیار محبت کرتے رہے۔ پھر دوسرے دن بھی آیا، اور دوسرے دن آپ نے اس کو داڑھی رکھنے کی دعوت دے دی کہ آپ داڑھی رکھ لیں بیٹا۔ اب تیسرے دن وہ بندہ نہیں آیا، جب تیسرے دن وہ نوجوان نہیں آیا نا، تو حضرت نے اس ٹائم پوچھا، کچھ انتظار کی، خادموں سے، ساتھیوں سے
کہ وہ نوجوان جو 2 دن آیا تھا پتہ چلا کہ آج نہیں آیا۔ پھر حضرت نے اپنا پریشانی کا اظہار کیا اور پریشان ہوئے کہ فرمایا کہ میں نے اس کو دعوت دے دی ہے، ابھی داڑھی رکھنے کی اس کو دعوت ابھی نہیں دینی تھی، بلکہ لفظ ایک استعمال کیا کہ توا ٹھنڈا تھا، روٹی میں نے پہلے ڈال دی ہے۔ پھر توا ٹھنڈا ہوگا روٹی تو ضائع ہوگی، توا گرم تو کریں، پہلے اس کی زمین بناتے، اس سے پیار اور محبت سے پیش آتے، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے کچھ دن، پھر جا کر اگلے کام کی اس کو دعوت دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دعوت دینے والے کی نیت یا انداز میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرمایا کافروں سے بھی آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اور حسن اخلاق حسنہ کہتے کسے ہیں؟ اخلاق حسنہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو تم کیا کرو؟ فرمایا کہ تم اس کو معاف کرو، تم اس کو معاف کرو۔ بلکہ اخلاق حسنہ کے اندر یہ بات بھی ہے کہ معاف کر دینا اچھی بات ہے، اور بدلہ بھی لینا چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، بدلہ لینا چاہو، شریعت کہتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اختیار ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن فرمایا صبر کا طریقہ اختیار کرو گے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہاری شخصیت کو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اور اجاگر کر دے گا، اسی لیے اگر صبر کرو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ شریعت موسوی یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، پتہ ہے ان کی شریعت میں کون سے اخلاق تھے؟ ان کو تعلیم کیا تھی؟ ان کو اخلاق حسنہ کی تعلیم تھی۔ پورا بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اب بدلہ لینے کی اجازت ہے، دانت توڑا ہے دانت توڑو، ناک کو تکلیف پہنچائے ناک کو تکلیف پہنچاؤ، جیسے جیسے اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اتنا تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اس کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ اخلاق حسنہ میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، معاف کر دینا بہتر ہے، اور یہ شریعت موسوی کا گویا کہ حسن تھا۔ یہود کو بنیادی طور پر یہی تعلیم دی گئی۔ اب آئیے دوسری قسم اخلاق کی، وہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کریمانہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے، بدلہ نہیں لینا۔ پہلی شریعت میں بتایا کہ بدلہ لے سکتے ہو، فرمایا بدلہ نہیں لینا بلکہ اس کو معاف کر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق کریمانہ۔ اور بنیادی طور پر شریعت عیسوی میں اسی بات کی تعلیم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عیسائیوں کو یہ ذہن بنایا آپ نے، اگر کوئی بندہ تمہارے ایک رخسار کے اوپر تھپڑ مارتا ہے نا تو کنٹرول کرو، ضبط کرو، معاف کرو، دوسرا رخسار بھی آگے کر دو، اس کو کہتے ہیں اخلاق کریمانہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر کھڑے تھے اور ایک بندہ آپ کو گالی دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدلے میں اس کو دعا دے رہے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، وہ گالی دے رہا ہے اور آپ دعا دے رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ نے اس کی بات سنی نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی بات سنی ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی کچھ باہر نکلے گا جو کچھ اندر ہوگا۔ پانی ہوگا تو پانی نکلے گا جگ میں، دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، شربت ہوگا تو شربت نکلے گا۔ اس کے اندر گالی ہیں اس لیے زبان سے بھی گالی نکل رہی ہیں، اور میرے دل میں دعا ہے اس لیے میں اس کو اس حالت میں بھی دعا دے رہا ہوں۔ یہ ہے شریعت عیسوی۔ اب ذرا غور کریں کہ دو شریعتوں کا، شریعت عیسوی کے اندر، شریعت موسوی کے اندر بدلہ لینے کی اجازت ہے، اور شریعت عیسوی کے اندر بدلہ نہیں لے سکتے، معاف کرنا ہے۔
اب دیکھیں یہ دونوں شریعتوں کا ایک اپنے اپنے ترتیب اور طریقہ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بدلے پہ آتے ہیں نا، پھر ہم ساری حدود کو پھلاگ جاتے ہیں۔ بھئی تمہارے ساتھ زیادتی کی گھر کے اس بندے نے، اور تم نے بدلہ جا کے لے لیا اس کے بوڑھے باپ سے، اور زیادتی کی اس نے، اور تم نے جا کر ان کی مستورات سے بدلہ لے لیا۔ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، بڑا مشہور یہ مقولہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتیں کہ میں نے ایسی بات کہی ہے کہ وہ جلتی ہی رہے گی، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ بھئی یہ تو نہ شریعت عیسوی میں تھا نہ شریعت موسوی میں تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے اپنی شریعت کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے، پرکھا ہی بھی نہیں ہے۔ بھئی صحیح معنی میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کا مذہب اور دین ہے، اس کی اجازت تو ان کے دین میں بھی نہیں تھی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ تو ان کی شریعت میں بھی نہیں تھا۔ ہماری شریعت تو اور زیادہ نرم ہے۔ ہماری شریعت کو اندر اخلاق عظیم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم دیے ہیں۔ اخلاق عظیم، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب اخلاق کی پہلی قسم اخلاق حسنہ جو یہودیوں کے پاس تھی، نمبر 2 اخلاق کریمانہ جو عیسائیوں کے پاس تھی، اور نمبر 3 اخلاق عظیمہ جو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور آقا کے صدقے اس امت کو بھی اللہ نے اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے، پہلی تو دونوں باتیں سمجھ لی کہ اخلاق حسنہ میں بدلہ لینے کی اجازت تھی، اور اخلاق کریمانہ میں معاف کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا۔ اب آگے اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں؟ سنیے، اخلاق عظیمہ اسے کہتے ہیں کوئی بندہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور تم نے بدلہ بھی نہیں لینا، نمبر 2 معاف بھی کر دینا ہے، اور نمبر 3 یہ بڑی مشکل بات ہے کہ تم نے الٹا اس کے ساتھ احسان اور بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اس کو اخلاق عظیم کہتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے ذرا بڑی مشکل ہے ہمارے لیے۔ بھئی اس نے تو زیادتی کی، میں معاف بھی کروں الٹا بھلائی بھی کروں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اور آپ کو بڑی گالیاں دیتا تھا، اور آپ اس کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے، اور جب ہدیہ کئی مرتبہ گیا نا، اس کو شرم آئی، اس نے گالی دینا بند کر دیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ دینا بند کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور حضرت کے پاس آیا کہ حضرت جب میں گالی دیتا تھا آپ ہدیہ دیتے تھے، میں نے گالی چھوڑ دی، آپ نے ہدیہ دینا بند کر دیا۔ فرمایا کہ جب تو گالی اپنا مجھے دیتا تھا نا، تو آپ کی نیکیاں میرے نام اعمال میں آتی تھی، آپ میرے محسن تھے، میں اس لیے آپ کو ہدیہ دیتا تھا، اب تو نے گالی چھوڑ دی، نیکیاں دینا مجھے چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے ہدیہ دینا بند کر دیا ہے۔ اب دیکھیں شریعت کا مزاج اخلاق عظیم ہے کہ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے، فرمایا بدلہ بھی نہیں لینا، معاف بھی کرنا ہے، الٹا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب یہ بات ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کے لیے ہم آتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی طرف، اور یہاں سے 1-2 باتیں لیتے ہیں، پھر جا کر یہ بات سمجھ آئے گی۔ بھی جب یہ چیزیں بندے کے اندر آئیں گی نا، کیا مطلب ہے کہ بھائی بدلہ بھی نہیں لینا جس نے زیادتی تمہارے ساتھ کی ہے، معاف بھی کرنا ہے، اور الٹا اس کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آنا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بندہ تمہارے قریب تر ہوگا اور جڑے گا۔ اخلاق، شریعت مقدسہ نے ہمیں جو اخلاق کی تعلیم دی ہے اس کی روح کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیانوں میں ایک بات فرماتے ہیں، یہاں بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کسی تیسری اور چیز کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں 2 کپڑوں کو جوڑنا ہو، اس کے لیے اللہ نے سوئی اور دھاگے کو پیدا کیا ہے۔ لکڑ کے 2 ٹکڑوں کو، پھٹو کو اگر جوڑنا ہو، اللہ تعالیٰ نے کیل کو پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پلاسٹک کو، لوہے کو آپس میں جوڑنا ہو، اللہ جل شانہ نے ایلفی کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح 2 بندوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ نے اخلاق عظیمہ کو پیدا کیا ہے۔
کہ اس سے دو بندے آپس کے اندر جڑ جاتے ہیں، پیار اور محبت ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دو واقعہ، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک آدمی آیا مدینہ طیبہ میں، دیہات سے رہنے والا اور مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے، آیا اور مسجد کے کونے میں آ کر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، تو بعض صحابہ کرام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، بھئی یہ غلط بات ہے، وہ کافر تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو روکو نہیں، بھئی ایک بندہ اگر پیشاب کر رہا ہے نا، تو اب اگر اس کو روکو گے نا تو جان لیوا بیماری بھی بقول ڈاکٹروں کے پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے تو غلطی کر لیا، اب اس کو فارغ ہونے دو۔ آقا کی اس راز کے اندر حکمت یہ تھی، چنانچہ آقا نے صحابہ کرام کو فرمایا اس کو بھی کچھ نہ کہو۔ جب فارغ ہو گیا تو میرے آقا نے اس کو بلایا اور اپنے قریب میرے آقا نے بٹھایا۔ آقا نے پیار کا معاملہ کیا، اچھے اخلاق کا معاملہ کیا، اور میرے آقا نے اس کو ڈانٹا نہیں، پیار سے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، یہ محترم ہیں، معزز ہیں، اور ان کو پاک رکھا جاتا ہے، یہ تو عبادت کے لیے ہیں، قرآن کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا میرے آقا کس طرح پیار سے اس کو سمجھا رہے ہیں، اور اس کو میرے آقا نے پیار سے سمجھایا، معاف بھی کیا، بدلہ بھی نہیں دیا، اور پھر اس کو جانے کے لیے اجازت بھی دی۔ لیکن اس کے لباس دیکھے، کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے ہیں، تو میرے آقا نے اپنی طرف سے ایک سوٹ کپڑوں کا بھی اس کو ہدیہ کیا۔ اب جب جانے لگا پیدل تو پوچھا، ابھی سفر تو آپ کا کافی ہے، سواری؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا نے ایک اونٹ بھی سواری کے لیے اس کو ہدیہ کیا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیم، جس نبی کا نام لیوا ہے، ہم نے تو ان کی تعلیم پڑھی ہی نہیں ہے۔ اب یہاں اس بندے کے آپ ترتیب دیکھیں کہ وہ بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور میرے آقا معاف بھی کر رہے ہیں، اور میرے آقا پیار سے سمجھا بھی رہے ہیں، درگزر بھی کر رہے ہیں، بدلہ بھی نہیں لے رہے، اور الٹا اس کو میرے آقا ہدیہ دے رہے ہیں۔ جب ایسا بندہ گیا نا اپنے قبیلے میں کہ سوٹ بھی ہدیہ مل گیا، اونٹ بھی ہدیہ مل گیا، اپنے قبیلے میں عرب کے ہاں یہ ترتیب طریقہ تھا کہ کوئی عجیب اور نئی کوئی خبر ہو نا اس طرح کی، کوئی اہم، تو اونچی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر آواز لگاتے اور لوگ جمع ہو جاتے، پھر وہ خبر ان تک پہنچاتے۔ یہ بندہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور قبیلے والوں کو آواز لگائی، لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہوئے نا تو پھر ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے کہ دیکھو کہ میں ان کے پاس گیا ہوں، یہ بھی کافر ہے، اور جمع ہونے والے قبیلے اور بستی کے لوگ بھی کافر ہیں، کہ دیکھیں میں نے یہ کام کیا، زیادتی کیا ہے کہ میں نے پیشاب کر دیا ان کی پاک جگہ عبادت خانے میں، اور انہوں نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا، معاف کیا، پیار محبت کا معاملہ کیا، مجھے سمجھایا، الٹا ایک سوٹ بھی اپنا کپڑوں کا ہدیہ کیا، اونٹ بھی سواری کے لیے ہدیہ کیا۔ میں ایسے بہترین معلم انسانیت کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، چنانچہ اس بستی کے 300 کافر میرے آقا کے پاس آئے اور آ کے ایمان کو قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیم۔ اس کے اوپر کئی واقعات ہیں، اب وقت ختم ہو رہا ہے لیکن کئی واقعات ہیں، تو میں انشاءاللہ پھر آگے چل کر وہ بتاؤں گا۔ اب یہاں ذرا اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا کہ یہاں معمولی سی باتیں بعض دفعہ مساجد میں بھی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ لے کے آئے اور بچے نے شور کر دیا، بھئی اتنا چھوٹا بچہ نہیں لینا چاہیے، لے کے نہیں آنا چاہیے جو شور کرے۔ اچھا اگر آ بھی گیا ہے تو ذرا پیار محبت سمجھا دو، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور کسی کا اگر موبائل کی گھنٹی بج پڑی ہے، بھئی بند کرنا رہے چاہیے، گھنٹی بند رہے، چلو اگر اس سے غلطی ہو گئی، اگلی غلطی تم تو نہ کرو۔ اب بچے کو لے کے آئے، بچے کو ایسا ڈانٹیں گے اور اس کے باپ کو ایسا ڈانٹیں گے، اور جس طرح وہ موبائل کی جس کی گھنٹی بجی ہے ایسے دیکھیں گے جیسے اس نے کوئی معاذ اللہ کوئی بڑا گناہ ہی کر لیا ہو نا، گناہ کبیرہ۔ اب پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ رویہ جب ہمارا ہوتا ہے نا، اس کا بھلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ پھر مسجد بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نماز سے بھی جاتا ہے۔
اچھا وہ بچہ کہ جس نے مسجد سے، اللہ کے گھر سے، نمازیوں سے پیار اور محبت کا پیغام گھر لے کے جانا تھا، اور وہ مستقبل میں مسجد کو آباد کرنے والا نمازی بننا تھا، ہمارے رویے نے اس کو مسجد سے، اس سے نفرت میں اس کو بیچارے کو پہنچا دیا ہے۔ اب وہ بچہ مسجد کا نام نہیں لے گا۔ یہ ترتیب اور طریقے میں نے صرف ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے مسجد کے حوالے سے کیا ہے، وگرنہ اگر دیکھا جائے 20 اس طرح کی اور چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ دی ہیں، ہم اس اخلاق کے اوپر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔